اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
رحم فرما تیری امت ہے ہم شالا وسدا تیرا سوڑا تیرا سوڑا شالا وسدا تیرا سوڑا تیرا دیجیے گا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فرید آباد جی کا اور ساتھ محترم کا کہ انہوں نے ہمیں اس محفل میں مدعو کیا، اور سب سے بڑا شکر ہے اس رب کا کہ جس نے مجھے اس محفل میں آنے کی توفیق دی. آپ سب کو بھی اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب نے آپ سب یہاں اکٹھے ہو کر ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ رب نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرا ذکر تنہائی میں کرو تو میں تمہارا اگر تم میرا ذکر تنہائی میں کرو گے تو میں تمہارا ذکر تنہائی میں کروں گا، اور اگر تم میرا ذکر محفل میں کرو گے تو میں تمہارا ذکر محفل میں کروں گا. اور کیا وہ احسان ہے اس رب کا کہ اس نے آج ہمیں اس محفل میں آ کے بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، جہاں اس رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کے محبوب کی سراپانی بیان کر رہے ہیں، اس کے محبوب کی مدح مشرائی کر رہے ہیں. آج یہ محفل سجی ہے، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اس محفل کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. اس محفل میں پڑھانے والیوں کو اپنی بارگاہ میں رہائے قبول منظور فرما دے. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ جو لوگ اس کا ذکر محفل میں کریں گے تو وہ اس کا ذکر محفل میں کریں گے، اور اس محفل کی کیا ہی بات ہوگی کہ وہ محفل عرش کی محفل ہے. اس فرش کی محفل سے اس عرش کی محفل کا کوئی مقابلہ نہیں. اس محفل کو سجانے والے جو ہیں اور اس محفل کو سجانے والے جو ہوں گے ان کا کوئی مقابلہ نہیں. ارے ان کا موازنہ ہی نہیں. یہ محفل تو ہم گناہگاروں نے سجائی، وہ محفل تو اللہ کے فرشتے سجائے، وہ جو گناہوں سے پاک ہے، اور رب کی ذات ہوگی کہ جہاں ہمارا ذکر کیا جائے گا. تو کیوں نہ اس محفل میں ایسے بیٹھے کہ جب محفل سجے تو ہمارا نام لے کے ذکر کیا جائے کہ اس بندے نے اس جگہ بیٹھ کر میرا ذکر سنا اور میرا ذکر بندے رستہ نہیں ہے. جب ہم آج آ کے بیٹھے ہیں تو کیوں نہ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. ایسے محافل سجانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں آ کے بیٹھے نعتیں پڑھیں نعتیں سنیں اور چلے جائیں. ارے نہیں، ایسا تو نہیں. میرے نبی کی نعت پڑھ حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے، بے شک یہ سنت ہے، اور ہم سب یہاں بیٹھ کر یہ سنت ادا کرتے ہیں. اور نعت سننا میرے نبی کی سنت ہے. حضرت حسان بن ثابت میرے نبی کی خدمت میں آ کر نعتیہ کلام پیش کیا کرتے تھے. نعت کیا ہے؟ میرے نبی کی تعریف ہے جو حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے ہیں. اور میرے نبی لوگوں کو دین کی بات بتایا کرتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. اگر میں بات کروں اس مہینے کی جو غوث پاک کا مہینہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ غوث پاک جب واعظ فرمایا کرتے تھے اور جب وہ رب کا خوف بتاتے تھے، جب وہ بتاتے تھے کہ رب جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، تو خشیت الہی سے لوگ بس آ جانا تھا، اس کو ان کے دم نکل جایا کرتے تھے خوف الہی سے. اور جب وہ بیان کرتے تھے کہ رب اتنا رحیم ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ وہاب بھی ہے، تو بس میں لوگ جھوما، اس کی محبت میں جھوما. تو جہاں تک محفل میں نعت پڑھنا حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے، وہی اس طرح سے بیانات کرنا حضرت غوث پاک کی سنت ہے. جب میں یہ سنت ادا کر رہی ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسا بتاؤں کہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو شاید آپ کے صدقے سے میری بھی گڑی بڑھ جائے. اللہ پاک ہمیں سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک چھوٹی سی بات میں ذکر کروں گی، اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا، کہ اگر ہم ذکر کرتے چلے کہ آج کے دور کا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر شخص میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تکبر، کہ میں تم سے بہتر، یہ کہ میں اس سے بہتر. ہم ہر شخص سے عیب نکالنا شروع کرتے ہیں. وہ تو موٹی ہے، ارے وہ تو کالی ہے، اس کی تو آواز ہی اچھی نہیں ہے، میں اچھا پڑھتا ہوں. اگر ہم یاد کریں کہ کس کی صفت ہے تو یہ صرف شیطان کی صفت ہے کہ ابلیس ملعون وہ ہے کہ جس نے تو رب کی عبادات کی تھی، اتنی عبادات کی تھی کہ زمین بھرتی میں سجدے کر کے، اور رب نے اسے اتنی عبادات اس کی اس سے پہلے آسمان پہ پہنچا دیا. اتنا عبادت گزارا، ارے آسمان بھر کی عبادت کر کے تو رب نے اسے ساتھ آسمان تک پہنچا دیا. وہ
اللہ سے کلام کیا کرتا تھا، یہ قدر و منزلت تھی اس کی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھیج دیا، فرشتوں کا سردار بن گیا، فرشتے آتے تھے اس کے پاس مسئلے لے کر، اس سے پوچھتے تھے، وہ لوگ بتاتا تھا ان لوگوں کو، لیکن کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ آج وہ ملعون ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس کی بخشش بھی نہیں، صرف ایک ہی چیز تکبر، کہ جب اسے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا کہ میں نہیں کرتا کیونکہ میں اس سے بہتر۔ تو آج جو لوگوں میں جس عام ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، ہر جگہ خود کو بڑھ کر سمجھنا کہ شیطان کی صفت میں سے ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص جو مجھے اچھا نہیں لگتا، کیا پتہ وہ رب کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہے۔ یہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں، ہر کوئی ناخواہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس جو قبول ہوتی ہے وہ آواز نہیں ہوتی، نیت، وہ نیت ہے، کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ یہاں بیٹھ کر نعتیں سننا بے شک ہمارا، ہم سن رہے ہیں، اس کی سراپانی بیان کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کچھ سیکھ کے اٹھے۔ آج اب یہاں سے آپ سیکھ کے اٹھے تو یہ سیکھ کر جائیں کہ مجھے خود کو کسی سے بڑھتر نہیں سمجھنا کہ یہ شیطان کی صفت سے ہے۔ اللہ کے نیک بندے تو ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا کہ اکثر جو درویش ہوا کرتے فقیرانہ زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ شاید رب کے قریب بھی نہ ہوتے، تو کسی کو بھی خود سے کم تر نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک مقام دیا، میرے رب نے یہ تک مجھے بتا دیا کہ اگر تم کھانا کھاؤ اور تمہیں پسند نہ آئے اس کی برائی نہ کرو، بلکہ وہ چھوڑ کچھ نہ کرو اس کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے بتایا کہ اگر میں کسی شخص سے کھانے کی برائی کروں کہ کہیں مجھے اچھا نہیں بنا کھانا تو انڈائریکٹلی میں کس کی برائی کر رہی ہوں؟ بنانے والی۔ اور اگر میں کسی انسان میں عیب نکال رہی ہوں تو میں کس کی برائی کر رہی ہوں؟ میں اس رب کی برائی کر رہی ہوں، میں اس رب کی تخلیق میں عیب نکال رہی ہوں۔ تو کیا میری اتنی مجال ہے کہ وہ رب جس نے پوری کائنات بنا دی، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، جس نے اپنے محبوب کو بنایا، ہم اس کی تخلیق میں برائی نکال رہے ہیں؟ ارے نہیں، یہ نہیں، بات صرف یہی ہے، یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہر شخص ویسا بنا ہے جیسا اسے رب نے بنایا، ہر شخص ویسا بنا ہے جیسا رب نے چاہا۔ آج آپ جس بھی مقام پر ہیں اس مقام پر ہیں جو رب نے آپ کو دیا، کچھ بھی آپ کا اپنا ذات ہے۔ چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک سے دعا کروں گی کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی اس چیز پر عمل کر لے تو اس کے صدقے سے ہی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ جو کچھ سنا وہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، یہ تھی رابعہ اور بہت خوبصورت بیان کرا۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ محفل ذکر کی فضیلت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر میرا ذکر اپنے اندر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اپنے اندر کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ان کی محفل سے بہتر محفل میں کرتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اس محفل پر کرم ہی کرم ہے، آسمان سے لے کر زمین تک۔ یہ کرم صرف اس گھر پر، اس محلے پر نہیں، جتنے بھی گھر ہیں اس پر کرم ہی کرم ہے، کیونکہ فرشتوں نے اس گھروں کو، ان گلیوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے ہم بروں کو بھی اپنے محفل میں بلا لیتا ہے، اور ہم لوگوں سے محفل سجا لیتا ہے، کیونکہ محبوب کے نام کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے ذکر کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اس محفل میں رب کا کرم بھی ہے اور رحمتوں کی بارش بھی ہے، اور فرشتے بھی اس محفل میں شامل ہیں۔ تو سب مل کے درود پاک پڑھ لیجیے گا، اور ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور ہم اور آپ کیا درود پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے محبوب پر خود درود پڑھ رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پر۔ اے ایمان والوں، تم بھی درود پڑھا کرو۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ تم درود پڑھو، اس آیت میں صرف اتنا سمجھایا گیا کہ وہ رب اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہے۔ اے ایمان والوں، اگر اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم لوگ بھی وہی کام کرو جو رب تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس محفل سے جب اٹھے تو ہم
लोग इसी तरह के हो जाएं कि वाकई तकब्बुर और घमंड सबका खत्म हो जाए, क्योंकि जाना तो सबको उसी जमीन के अंदर है। ये तो शुक्र है कि कब्र सबकी एक जैसी रखी, चाहे बंगले वाला हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो कुटिया में रहने वाला हो या झोपड़ी में, चाहे कितने भी बड़े महल में, मगर कब्र अल्लाह ताला ने सबकी एक बराबर रखी। वरना तो इसमें भी फर्क हो जाता, कोई डिफेंस की कब्रें ढूंढ रहा होता, कोई खुदा की बस्ती की कब्रें ढूंढ रहा होता। मगर रब का फैसला देखिए, जब हज करने जाते हैं तो सबका लिबास एक जैसा होता है, और एक कब्र में जाते हैं तो सबका कफन एक जैसा होता है ना ईमान हम लोगों का कि वो रब ताला कितना गफूर रहीम है कि कितने अमीर कबीरों लोगों को भी उसी कफन में दफनाता है। कोई स्पेशल कफन नहीं आता अमीरों के लिए कि ये बहुत गलत नहीं था, इसको बहुत अच्छा कफन दिया जाए, और ये बहुत गरीब था तो इसे मलमल का लट्ठे का कफन दिया जाए। सबके लिए एक जैसा कफन अल्लाह ताला की ये बात खूब थी कि अल्लाह ताला को पता था कि पैसे वाला हमेशा गरीब को हकारत से ही देखता है। ये एक बात है, फितरी अमल है जो इस तरह करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें नेकी की हिदायत दे और अपने आप को इतना खाकसार बना दो कि वाकई हम जमीन में ही जाएंगे और हम जमीन में ही जाएंगे। तो अल्लाह पाक हमें इस महफिल में उठने से पहले हम लोगों के ईमान को फिर ताज़ा कर दे, और हम गरीबों के साथ, और हम खुद बहुत बड़े गरीब हैं, हम क्या गरीबों के साथ भला करेंगे। अल्लाह जिसको चाहता है उसी को नवाजता है, क्योंकि अल्लाह ने इज्जतों से नवाज रखा है और मेरे महबूब ने हम सबको संभाल रखा है।